السلام علیکم۔ عرض مترجم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، جبکہ ان میں ایک ایسا عظیم الشان رسول بھیجا ہے کہ انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے ان کے اعلی شفا سے لوگ بے تکلف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، آیات قرآنیہ کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ان کے اخلاق بناتے اور سنوارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان رسول کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ درج بالا آیت کے ذیل میں اور ان موضوع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قاری نبوت کی یہ فرائض عطا ہوئے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے نصوص سے یہ ثابت ہے کہ خاتم النبیین کی امت اپنے نبی کے اتباع میں عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی اچھے کاموں کو بتاتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ امت مسلمہ فرائض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قاری نبوت کے جو فرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت آیت کے ذریعے دعوت، تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت، یہ اعمال امت مسلم کے بھی ذمہ آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت پر جان و مال خرچ کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیح کی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہماک کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھایا گیا، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنا جان و مال لگانے والا بنایا گیا، اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت اور کوشش کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے، کہ تعلیم میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت و مجاہدہ اور قربانی و اشار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن میں امت کا اعلیٰ ترین مضمون وجود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والے یہ اعمال مجموعی طور پر عموم امت میں زندہ رہے، اس دور کے لیے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔ پھر قرناً بعد قرنین خواص نے یعنی اکابر امت نے اس نوعی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی، اور انہی کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کاشانہ اسلام میں روشنی ہے۔ اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دین کے مٹنے پر سود و فکر و بے چینی اور امت کے لیے درد کھڑن بھر دیا تھا، جو ان کے وقت کے اکابر کی نظر میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو طریقے اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں، ان سب کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے مضطرب رکھتے تھے، اور وہ اس بات کے پورے عزم کے ساتھ داعی تھے کہ احیاء دین کے لیے جد و جہد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو۔ ایسے داعی تیار ہو جو اپنے علم و عمل، فکر و نظر، طریقے دعوت اور ذوق و حال میں انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً محمد نے خاص مناسبت رکھتے ہوں۔ صحت ایمان اور ظاہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہو۔ محبت الہی، خشیت الہی، تعلق مع اللہ کی کیفیت ہو۔ اخلاق و عادات و شمائل میں اتباع سنت نبوی کا اہتمام ہو۔ حب للہ، بغض للہ، رأفت و رحمت بالمسلمین اور شفقت اللہ خلق ان کی دعوت کا محرک ہو، اور انبیاء علیہم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے
اصول کے مطابق سوائے اجر الہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال بے قیمت کرنے کا شوق انہیں کھینچے لیے پھرتا ہو، اور جاہ و منصب، مال و دولت، عزت و شہرت، نام و نمود اور ذاتی آرام و آسائش کا کوئی خیال راہ میں مونا نہ ہو۔ ان کا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چالنا، غرض ان کی زندگی کی ہر جنبش و حرکت اسی ایک سمت میں سمٹ کر رہ جائے۔ زہد و زہد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامر اور نبی کریم کے طریقے پر لانے اور کام کرنے والوں میں یہ صفات پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر مقرر کیے گئے۔ اس وقت کے اہل حق علماء و مشائخ نے تائید فرمائی۔ ان کے فرزند رشید حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داعیانہ و مجاہدانہ زندگی اس کام کو اسی نہج پر بڑھانے اور ان صفات کے حامل مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں خفا دی۔ ان اعلیٰ صفات کے بارے میں حدیث، سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات نمونے کے طور پر حیات الصحابہ کی 3 جلدوں میں جمع کیے۔ یہ کتاب ان کی حیات ہی میں بحمداللہ شائع ہو گئی۔